السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم، میثاقہ پختہ عہد کے لیے آتا ہے، کم تم سے، پکا وعدہ لیا، ورفعنا ورفع اٹھایا نا ہم نے، اور اٹھایا ہم نے فوقکم، فوقہ آتا ہے اوپر کے لیے، کم تمہارے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ کو اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے نا تو جہاں بھی وہ رپیٹ ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی یہ جو جیسے کم ہے اور وَإِذْ ہے، ٹھیک ہے، اور نا ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، فوقا اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، اتورا طور پہاڑ کو، خضو اور حکم دیا اللہ نے کہ پکڑو، ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوتن قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ماں جو فی ہی اس میں ہے، فی میں ہی اس میں، یعنی جو ان کو تورات دی گئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ اس میں احکامات دیے گئے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچو، اور تقوی جو ہے وقایا سے ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے کاموں سے بچنا جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو ہی واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے جب آغاز ہوتا ہے تو مطلب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ سبق سنا رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ اللہ کی نافرمان قوم تھی، بار بار وعدوں سے ہٹتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سرکشی اور ڈٹائی ان کے اندر اتنی آ گئی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی باغی بچہ ہوتا نا، تو اس کو آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تھپڑ ماروں گی نہیں تو مانو تم، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اس وعدے کی پابندی کرنی ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ڈراوا تھا ان کے لیے کہ پکڑتے ہو اس کو یا پھر یہ کہ پہاڑ گرایا جائے تم پر، یعنی ہلاکت آ جائے تم پر۔ تو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا، اور کیا کہا تھا، حکم تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، ٹھیک ہے۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کہ اس کو پکڑ کے ایسے مضبوطی سے غلافوں میں لحافوں میں لپیٹ کے اوپر کہیں رکھتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ معنوی اعتبار سے تصور کریں نا، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زور لگا دیتے ہیں اس پر، اور آپ کا سارا جسم اس مضبوطی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے مطلب یہ کہ جب آپ دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول میں تو وہ ہو نہیں رہا، اور شیطان کے وسوسے بھی ہیں، اپنا ہی نفس بہت سارے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی جان پر محنت کر رہے ہیں اس حکم پر قائم رہنے کے لیے۔ فجر کے وقت ہے، آپ کا نہیں دل کر رہا اٹھنے کو، آپ رات لیٹ سو گئے تھے، اور یا پھر یہ کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، موسم کے مطابق نہیں آپ کو مل رہا، لیکن آپ اٹھ جاتے ہیں ہمت کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خضوع پکڑنے یا کس سینس میں آ رہا ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں بقوہ اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو، وذکروا اور یاد کرو، یعنی یاد رکھنا، ہم بھولتے ہیں بار بار، اسی لیے تو ہم عمل پیرا نہیں ہو پاتے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم یاد رکھیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، تو ہم اس نصیحت کو ہی بار بار بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، بار بار جڑنا پڑتا ہے، بار بار روزانہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے جیسے جمعہ رکھا ہے مردوں کے لیے
کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن تو نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں نے اپنے لیے ایک دن مقرر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں ہمارے لیے بھی نصیحت کا کوئی سامان کیجیے۔ تو اس سے بھی آپ کے لیے بھی آپ نے جیسے ایک ہفتہ اپنے ایک دن اپنے لیے منتخب کر لیا، تو اس سے بھی بڑھ کر جو روزانہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اس کو یاد رکھیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ روح کو کیسی غذا ملے۔ تو فرمایا کہ جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک، تو یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب کہ ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ پیچھے واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں۔ تو ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان پر ایک سائبان ہے، یعنی سایہ کیے ہوئے ہے، بادل ہے۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ تھا۔ تو اس وقت ان سے پوچھا گیا، بتاؤ توریت پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں اور عہد شکنیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور توریت پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی قدرت کو دیکھا ہوگا۔ اب خود امیجن کریں نا کہ آپ ایک پہاڑ کے پاس یا وادی کے دامن میں کھڑے ہوئے ہیں اور پورے کا پورا پہاڑ اٹھا کر ایک قوم کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اول تو پہاڑ کا اٹھنا اور پھر اس کے بعد سروں پر معلق ہو جانا کہ ابھی گرا کہ کب گرا، تو وہ جو ان کے اندر وہ ڈر اور خوف تھا، اور اس وقت جو انہوں نے توبہ کی اور پختہ عہد کیا، اور یہ اللہ نے کیوں لیا تھا؟ تاکہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے آج اٹھتے ہیں، اپنی جان پر کچھ قربانی کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو ہم سب کا ہی اپنا ہی بھلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم سے بھی وعدہ لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو یعنی روحوں کو پیدا فرمایا تو ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو جو رب ہوتا ہے وہی مالک اور معبود ہوتا ہے۔ دنیا میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا، لیکن ہم بار بار اس پختہ عہد کو بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ آتا ہے کہ میں نے نہیں وعدہ کیا تھا تم سے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور شیطان کی نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بھی ہمیں بار بار دہرائی جاتی ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ وعدہ تو ہمارے ساتھ بھی لیا گیا، اور پھر زندگی میں ایسی آزمائش آتی ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ لگتا ہے کہ ابھی بلا آئی، ابھی مصیبت آئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہد و ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں، اگر میں اس بلا سے نکل آئی نا تو میں اللہ کے دین کو سیکھوں گی، اس پر عمل پیرا رہوں گی، اور یہ اور وہ، اس طرح کے وعدے ہم بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ان وعدوں کو دیکھیں کہ کیا ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو یہاں پر آنا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کتاب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اور کہیں سے ہدایت مل نہیں سکتی، کوئی اور آپ کو ہدایت دے نہیں سکتا، کوئی آپ کی آخرت کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ جو خالق ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیسے زندگی گزار کے اس کے ہاں محبوب بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا علم کسی کی باتوں سے نہیں ہوگا، کوئی وظائف آپ کو نہیں بچا سکیں گے قیامت کے دن، الا یہ کہ آپ نے قرآن و حدیث سے علم سیکھا ہوگا اپنی زندگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر حسرت ہوگی کہ جب انسان نے اس سلیبس کی تیاری نہیں کی ہوگی جو اس سے مانگا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا میتھس کا ایگزام ہے اور 10th کلاس کا ہے، اور آپ کسی اور گریڈ کی سائنس کی تیاری کر کے چلے جاتے ہیں، تو اب آپ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ صحیح، تو اسی لیے اللہ نے جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب اتاری ہے، انسان اس سے ہدایت لے۔ اور دنیا میں تو ہدایت کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن وہ اصل سچی ہدایت نہیں ہے، لیکن انسان اس کے پیچھے دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا، اور اس میں مسئلہ وہی ہے، ہم اپنے جسم کی خواہشات کے پیچھے ہوتے ہیں، جسم کے یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہم اپنی آخرت کمانا چاہتے ہیں۔ ادھر ادھر سے کوئی بات پتہ چل گئی، اچھا یہ وظیفہ کر لو، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ اب دیکھا ہوگا آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو کہ فرض نماز تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سال میں کوئی دن مخصوص کیا ہوا ہے کہ رمضان کی اس رات کو اتنی نمازیں، اتنے نوافل پڑھ لو، تم سارے نمازوں کی معافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یا حرم میں جا کے کر لو، تو اس طرح نعوذ باللہ۔ تو جن چیزوں جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ کسی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے اس میں۔
تو فرمایا خذو ما آتیناکم، جو دی ہم نے تم کو، جو ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے، یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے توریت تھی اور ہمارے لیے قرآن ہے، بقوہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور حالات یہ ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ تمہیں دین کے احکامات کو ایسے پکڑنا پڑے گا جیسے دانتوں سے، داڑھوں سے تم پکڑتے ہو کسی چیز کو۔ آپ یہ دیکھیں ہاتھوں کی گرپ ہو یا ویسے، لیکن جو دانتوں کی ہو تو یعنی ایک مشکل کام ہو جائے گا دین پر استقامت اختیار کرنا، تو وہ قوت دکھانی پڑے گی اس۔ اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو بھولنا نہیں ہے، جیسے ہم روزانہ کھانا نہیں بھولتے نا، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ اس روح نے جا کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو اور یہ روح جڑنا چاہتی ہے اپنے رب سے، اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے، تو اس کو کیا ہے کہ یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کے یعنی نفس کو، جسم کے سرکش گھوڑے کو قابو رکھنے کے لیے روح کو یاد دہانی چاہیے تاکہ وہ بار بار پلٹا کر اس کو راہ راست پر لائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو نصیحت اس میں ہے اس کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے لیے آپ خود پر لازم کر لیں کہ جیسے اگر یہی کلاس آپ نے جوائن کی ہوئی ہے تو اس میں مجھے اپنی پوری استقامت دکھانی ہے۔ کوئی اور آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ شیطان اس بات سے بڑا چین بچین ہوتا ہے کہ جب کوئی دین الہی کو سیکھنے کے لیے یعنی قرآن کی طرف آتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اب شیطان کے ہاتھ سے ایک اس کا بندہ نکلنے لگتا ہے، کیونکہ علم سیکھنے کا راستہ کیا ہے؟ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ تہیا کر لیتے ہیں کہ آپ قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو سب سے زیادہ رکاوٹیں اسی طرف ہی آتی ہیں۔ پھر آپ کو کتنے ہی بے شمار کام ہیں جو آپ کو امپورٹنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اوہ آج تو میرا یہ کام تھا اور میں نے وہ تو کیا ہی نہیں، اب میں سبق تو نہیں یاد کر سکتی۔ تو یہ ہم نے خود میں دیکھنا ہے کہ جب ہم نے ایک چیز خود پر لازم کر لی کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ میں نے اس کو یاد رکھنے کے لیے کسی نہ کسی جماعت سے جڑے رہنا ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، یعنی تمہیں ان احکامات کا پتہ چلے جن سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے، یا جیسے پیچھے ذلت اور مسکنت کا ذکر آیا جو یہود بنی اسرائیل پر اتاری گئی تھی، تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان اعمال سے بچیں گے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو پرہیزگاری یا تقویٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں پھر انہی کی وہ بتائی کہ ثم تولیتم، ثم پھر تولیتم، منہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، تو کیوں نہیں، فضل اللہ علیکم، ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو ضرور ہوتے تم، لا جو ہے نا تاکیدی ہے کہ ضرور ایسا ہوتا، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، خاسر یعنی کہ بہت زیادہ ایسا خسارہ۔ باقی مجھے آیت نمبر بتائیں، میں نہیں پہنچ پا رہی وہاں تک نا۔ یہ اب ہم 64 کر رہے ہیں 64 جی، اور آیت نمبر آیت کے اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور خسارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا نقصان جس سے واپسی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر انسان اس دنیا میں غفلت اور سستی کی زندگی گزار کے اور اللہ کی ہدایت کو بھلا کر اور اس سے غافل ہو کر زندگی گزار کے چلا جائے، جیسے ابھی آپ کو میں نے سلیبس کی بات کی کہ جو سلیبس ہمارے لیے دنیا میں اتارا گیا تھا کہ اس کو ہم نے پڑھنا تھا، اس کے مطابق عمل کرنا تھا، وہ کیا ہی نہیں، تو پھر وہاں اس دنیا میں پہنچ گئے تو وہاں سے تو واپسی ممکن نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کوئی نقصان ہو جائے تو یعنی کوئی پیپر فیل کر دیتے ہیں آپ تو آپ دوبارہ دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چانس مل جاتا ہے۔ کسی کاروبار میں ناکامی ہو گئی تو دوبارہ آپ مال لگا کے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کو سہارا دے دیتے ہیں، یا کوئی دنیا میں مدد کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو وہاں کا آخرت کا خسارہ ہے نا، اس سے تو واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے دنیا میں واپس بھیجا نہیں جائے گا۔ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ انسان وہاں پر جا کر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے دنیا میں بھیجا جائے کہ میں کچھ اعمال صالح کروں اور ایمان لے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی حال تھا ان کا، کہ یعنی اتنی بڑی انہوں نے نشانی بھی دیکھی اور پکا عہد بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر گئے تو اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل اور رحمت کی، اور اگر ایسا نہ ہوتا
اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جرائم پر ان کو فوراً ہی یعنی ہلاکت دے مارتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی نافرمانی کی حالت میں تو پھر ہمیشہ کا جہنم ہی ان کے لیے ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ نے تم پر رحم کیا، فضل اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا، تمہیں زندہ رہنے دیا. ادروائز تو ان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ ان پر ہلاکت آ سکتی تھی، کہ ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. ایک دو آیتیں اور کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے کہ آپ یاد کر لیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم علم حاصل کر لیا تم نے، جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، حد سے آگے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبتی فی میں السبتی سبت کے دن کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، یعنی سبت کا واقعہ جو ان کے ہاں مشہور تھا اس کی طرف اشارہ ہے. فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ قرادتاً بندر، خاسین دھتکارے ہوئے. خسا کا لفظ آتا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا دور دور، کتے کو یا کسی جانور کو دور ہٹانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا سزا اتاری تھی کہ ان کو کہا کونو قردۃ خاسین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ ایسے جو دھتکارے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اصحاب سبت کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ اس دن کاروبار کی چھٹی ہوگی، وہ آرام کریں گے اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے. اور توریت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا تو وہ واجب القتل ہے. لیکن یہود پر جب اخلاقی انحطاط کا دور آیا، یعنی اخلاقی طور پر یہ پست ہوئے، تو اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے. اور اس واقعے کو ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے تھوڑا پڑھیں گے. وہاں پر ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، یعنی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس سے اپنا مال کماتے تھے. اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ اتفاق کی بات کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتیں اور ہفتہ کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتیں. اب ان ماہی گیروں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو انہوں نے یہ ہیلا کیا، یعنی ایک بہانہ کیا کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے ہوج سے بنا لیے نا. اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتیں، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے. ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے. ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلے سے، یعنی ہیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم میں اپنی مرضی چلانے کے لیے کوئی بہانہ کر لینا، یعنی اس کو واضح طور پر تو اس کو نہ توڑنا، لیکن جیسے آپ کو کوئی کان پکڑنے سے روکے تو آپ سامنے سے کان پکڑنے کو چھوڑ کے پیچھے سے پکڑ لیں، تو پکڑا تو آپ نے کان ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ مجرم گروہ کیا تھا کہ اس ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا کہ کھائیاں کھود لیتا تھا اور ان کھائیوں میں مچھلیاں پھنس جاتی، تو ہفتے کے دن تو ان کو نہیں پکڑتے تھے، لیکن اگلے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے. دوسرا گروہ ان میں وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے. تو منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی ہمارے لیے دیکھیں کسی بھی حکم کے معاملے میں نا عموماً ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کا ہی ذکر ہے کہ 3 گروپ بن گئے تھے. ایک نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ خود نافرمانی نہیں کر رہا تھا اور نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، اور تیسرا وہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، کرنے دو جو یہ کرتے ہیں. یہ بھی ہم سے مطلوب نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے جو منع کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ہاں معذرت پیش کریں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، ہم نے خود بھی یہ کام نہیں کیا اور ہم منع کرنے والوں میں بھی شامل تھے. تو کہا جاتا ہے کہ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا. خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ یہ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے. ٹھیک ہے.
اور یعنی ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی روتے تھے اور پھر ہلاک بھی ہو گئے، وہ حقیقت میں بندر بن گئے تھے۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یعنی وہ جو ڈارون کی تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ بندروں سے یہ انسانوں کی نسل چلی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کے دماغ وہی رہے تھے، جسم ان کے مسخ ہو گئے تھے، یعنی اس عذاب کی شدت اور اس کو انہوں نے محسوس کیا تھا، ان میں انسانی فہم اور شعور موجود تھا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ آگے پھر ان سے کوئی انسانی نسل چلی ہو، کیونکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نسل کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ اولاد کا ملنا یہ تو ایک نعمت اور فضل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عذاب یافتہ غضب شدہ قوم پر اس کی پھر آگے سے نسلیں چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ پھر مر گئے تھے، اور یہاں پر جو بات ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کی وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں میں تعویل نہ کریں، اور لیکن ہماری زندگیوں میں بھی آپ اپنی زندگی میں آپ عمل کی پوائنٹ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا حکم ہمارے سامنے آتا ہے نا جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یا جس کو ہم نے بچپن سے کیا نہیں ہوتا، یا جس کو ہمارے ارد گرد میں معیوب سمجھا جاتا ہے، یا یعنی ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے نا معاشرے کا، معاشرہ اس پیٹرن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک نیا حکم ملا ہے اور آپ اس پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اب سارا معاشرہ آپ کو اپنے خلاف نظر آ رہا ہے، اور آپ کا اپنا نفس بھی اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس میں تعویلیں ڈال رہا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکالتا ہے کہ ظاہری طور پر یعنی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور بیچ کی راہ بھی نکل آئے، لوگوں کو بھی راضی کر لے۔ یہی ہوتا ہے دراصل ہیلا کر لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے ان کی عورتوں کے ہاں کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی وہی حکم تھا، یعنی اپنے سر کو چھپانے کا، بالوں کو چھپانے کا۔ تو یہ کیا کرتی تھیں، انہوں نے ہیلا کیا کیا عورتوں نے کہ اپنے سر کے بال منڈا دیتی تھیں اور وگ کا استعمال کرتی تھیں، اور ہیلا کے طور پر کہتی یہ تھیں کہ یہ تو کسی اور کے بال ہیں جس کی وگ بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس میں آ کے دیکھیں کہ بالوں کو چھپانے کے حکم کے پیچھے یعنی کہ علت کیا ہے یا وہ وجہ کیا ہے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، ٹھیک ہے، واضح طور پر حکم موجود ہے، لیکن چونکہ وہ زینت کو ظاہر کرنا دل کو مطلوب ہوتا ہے تو پھر ایسا ہیلا کوئی کر لے، صحیح۔ تو اس طرح کے اگر اللہ نہ کرے، ظاہر ہے ہم بھی انسان ہی ہیں، ایسا کوئی بہانہ شیطان ہمیں سجھا دیتا ہے یا نفس اس طرف ہمیں لے جاتا ہے، لیکن ہم اس ہیلے کو جانتے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر جو ہے نا اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، تو کوشش کیا کریں کہ اس سے باہر نکل آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایز اٹ از مانیں جیسے کہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلے کرنے سے ہمیں بچائے کہ اس پر پھر عذاب آیا، اور نہ صرف ان لوگوں پر جو یہ کر رہے تھے بلکہ وہ لوگ جو منع نہیں کر رہے تھے اس پر بھی آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین جب آپ کے پاس پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا، یہ بھی امت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے وہ چوزن پیپل تھے نا، وہ نگران امت، ذمہ دار امت بنائے گئے تھے، تو وہی حکم ہمارے لیے ہے کہ جس حد تک ہم دوسروں کو ہاتھ سے، زبان سے یا دل میں برا جانے برائی کو روک سکیں، روکیں، کیونکہ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے مختلف حکمتیں ہوں گی۔ جیسے اب یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ جب آپ آیات کو سیکھیں گے پہلے تو آپ اپنے اوپر کام کریں گے نا، اس کے بعد حکمت کے ساتھ ارد گرد جو لوگ مان جانے والے ہیں اپنی اولاد میں، اپنے ازواج میں یا باہر۔ اگلی آیت ایک اور کر لیتے ہیں آخری، کیونکہ اس کے بعد ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما، واسطے اس کے جو بین یدیہا، ان کے آگے جو موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ جو نافرمان تھے اس قوم کا خاتمہ ہوا، ان پر عذاب آیا، اور اسی واقعے سے کیا ہوا
کہ عبرت کا سامان ہو گیا آگے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہوں نا وہ اس واقعے کو دیکھ کر ڈر جائیں اور یہ عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف نصیحت ہی کام آ جاتی، جیسے آگے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے نصیحت ہے، جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے نا اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تو اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ڈرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے نصیحت ہی کافی ہوتی ہے، انہیں کوئی اس واقعے کا۔ لیکن جو کچھ ایسے سرکش اور ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اس واقعے کو اور اس کی یعنی کہ کنسیکوینسز بتائے گئے کہ پھر انجام کیا ہوا، تاکہ وہ ڈر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو عبرت کیا ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ ایسے اعمال پر جرأت کرنے والا وہ ڈر جائے کہ اگر کرو گے تو یہ انجام ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 66 تک ہوا ہے اور میں انشاءاللہ تلاوت پوسٹ کر دوں گی، وہ بھی یاد سے سن لیا کریں اور اس میں چیک کیا کریں کہ آپ کو کتنی سمجھ آ گئی ہے۔ جب آپ ترجمہ کر کے تلاوت سنیں تو آپ یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ایسا ہو جائے ہمارے لیے کہ یہ پڑھا جا رہا اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہ پڑے۔ واسطہ مین یعنی کہ کوئی ٹرانسلیشن کوئی اور چیز ہمیں نہ چاہیے ہو۔ جب کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی یہ اللہ کا کلام ہم پہ پڑھا جائے تو ہم سمجھ جائیں اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔